ڈاکٹر اسرار احمد نے سورہ فاطر کی تفسیر میں بنیادی طور پر توحید، اللہ کی قدرت، انسان کی ذمہ داری اور آخرت کے تصور کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاطر قرآن کی 35ویں سورت ہے اور اس میں انسان کو کائنات کے نظام پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی سورہ فاطر مکی سورت ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع توحید، اللہ کی قدرت، انسان کی ذمہ داری اور قیامت میں جزا و سزا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے۔ سورت کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہاں انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کائنات کا نظام مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، یعنی کسی اور ہستی کو خدائی اختیار دینا شرک ہے۔ اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق اس آیت میں 3 اہم حقیقتیں ہیں۔ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو مخلوق کے بجائے خالق پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس صورت میں واضح کہا گیا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو جہنم تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ قرآن کی ہدایت پر چلے، شیطان کے وسوسوں سے بچے۔ علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر کی ایک مشہور آیت ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں یہاں علم سے مراد صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ اللہ کی معرفت، قرآن کا علم، کائنات کی نشانیوں کا ادراک، یعنی جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ مومن اور کافر برابر نہیں۔ سورت میں کئی مثالیں دی گئی ہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان مثالوں کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ ایمان انسان کو روشنی دیتا ہے، کفر انسان کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کا پیغام اور رسول کی ذمہ داری سورت میں بتایا گیا ہے۔ پروفٹ محمد کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول صرف خبردار کرتے ہیں۔ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آخرت اور جزا و سزا سورہ فاطر میں آخرت کا منظر بھی بیان کیا گیا ہے۔ 2 گروہ ہوں گے، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ برے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہاں عذاب ہوگا، وہ دوبارہ دنیا میں جانے کی درخواست کریں گے، لیکن انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں کافی مہلت دی گئی تھی۔ زمین اور کائنات میں اللہ کی نشانیاں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق سورت انسان کو دعوت دیتی ہے کہ پہاڑوں کے رنگوں کو دیکھو، زمین کی مختلف پیداوار کو دیکھو، انسانوں اور جانوروں کی مختلف اقسام کو دیکھو۔ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔